کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری سائیکالوجی اور روح کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ کیا سائیکالوجی صرف ذہن کی بات کرتی ہے یا پھر روح بھی اس ایکویشن کا حصہ ہے؟ آج ہم اس جادو بھری دنیا کا سفر کریں گے جہاں ذہن اور روح آپس میں انٹر لنکڈ ہوتے ہیں۔ کیا آپ تیار ہیں؟ چلیے چلتے ہیں اس منزل کی طرف۔ سائیکالوجی بیسیکلی ایک ایسی سائنس ہے جو انسانی ذہن، سوچ اور بیہیویئر کا مطالعہ کرتی ہے۔ اس میں ایموشنز، لرننگ، میموری، پرسپشن اینڈ پرابلم سالونگ جیسے کنسیپٹس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ وہیں پر روح یعنی کہ ہماری سول ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، جو ہماری اصلاحات کو ڈیفائن کرتی ہے۔ روح کو اکثر اسپریچول ایسنس یا انر سیلف بھی کہا جاتا ہے۔ اگر ہم سول اور سائیکالوجی کی ریلیشن شپ کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلی چیز آتی ہے کانشیس مائنڈ اور سول۔ ہماری روح ہماری کانشیس مائنڈ کا حصہ ہوتی ہے۔ جب بھی ہم کسی چیز کی طرف فوکس کرتے ہیں تو ہماری روح اور ذہن مل کر کام کرتے ہیں۔ جیسے جب ہم میڈیٹیشن کرتے ہیں تو ہماری روح اور سائیکالوجی دونوں ہمیں سکون اور کلیئرٹی دیتے ہیں۔ نمبر 2، ہمارے جذبات اور روح۔ جب ہم کوئی بھی خوشی یا غم محسوس کرتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں اسپریچول اور سائیکولوجیکل ایکسپیرینسز ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، جب ہم اپنے کسی نیئر ون کو ملتے ہیں تو خوشی صرف دماغی طور پر نہیں ہوتی بلکہ آپ کی روح بھی اس سے خوش ہو رہی ہوتی ہے۔ نمبر 3، پرسنالٹی اور سول۔ ہماری شخصیت صرف ذہن تک محدود نہیں ہوتی بلکہ روح بھی ہماری اصل شناخت میں بہت زیادہ کردار ادا کرتی ہے۔ جیسے کسی شخص کا مسلسل پازیٹیو ایٹیٹیوڈ روح کی صفائی اور سکون کا پتہ دیتا ہے۔ نمبر 4، مائنڈ فلنس اور سول کنیکشن۔ جب ہم کسی بھی مائنڈ فلنس ٹیکنیک کو اپناتے ہیں تو یہ صرف ہمارے ذہن کو سکون نہیں پہنچاتی بلکہ ہماری روح کو بھی سکون پہنچ رہا ہوتا ہے۔ نمبر 5، موسٹ انٹرسٹنگ، ڈریمز اور سول کا کنیکشن۔ ہمارے خواب ہماری روح کا ہمارے ذہن سے تعلق بناتے ہیں۔ ڈریمنگ ایک ایسی سٹیٹ ہے جہاں پہ سائیکالوجی اور سول مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں ڈیپ انسائٹ دیتی ہیں۔ نمبر 6، مورل ڈیسیژنز اینڈ سول۔ جب بھی ہم کوئی مورل فیصلہ لیتے ہیں تو ذہن اور روح دونوں کا عمل دخل ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، جب ہم سچ یا جھوٹ میں فرق کرتے ہیں تو یہ روح کی صاف گوئی اور سائیکولوجیکل پرنسپلز کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ نمبر 7، سٹریس اور روح کا اثر۔ بہت زیادہ سٹریس ہمارے ذہن کے ساتھ ساتھ ہمارے روح پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ جب ہم اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال نہیں رکھتے تو آہستہ آہستہ ہماری روح بھی کمزور ہوتی جاتی ہے۔ نمبر 8، اسپریچول ہیلنگ اینڈ سائیکالوجی۔ کاؤنسلنگ اور تھراپی میں اکثر لوگ روحانی علاج کے ذریعے اپنی روح اور ذہنی شفا حاصل کرتے ہیں۔ جیسے کسی ٹرامیٹک ایونٹ کے بعد اسپریچول کنیکشن انسان کو سائیکولوجیکل ہیلنگ میں مدد دے سکتا ہے۔ نمبر 9، آئیڈینٹی کرائسس اور سول۔ جب ہم اپنی شناخت کے حوالے سے کنفیوز ہوتے ہیں تو ہماری سائیکالوجی اور روح کا کنفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ جب ایک شخص اپنے کریئر اور ریلیشن شپ کے حوالے سے انشور ہوتا ہے تو یہ ذہن اور روح کے درمیان کنفلکٹ کا سبب بنتا ہے اور اس انسان کو سمجھ میں نہیں آتی، وہ بلا وجہ بے چینی اور پریشانی کا مبتلا ہو جاتا ہے۔ نمبر 10، مینٹل پیس اور روح۔ جب ایک انسان مینٹل پیس اچیو کرتا ہے تو یہ اصل میں سائیکالوجی اور روح کے بہترین تعلق کا نتیجہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب ہم نیچر میں وقت گزارتے ہیں تو ہمارا ذہن اور روح دونوں سکون محسوس کرتے ہیں۔ تو ویورز، آپ نے دیکھا کہ کیسے سائیکالوجی اور روح کا گہرا تعلق ہے۔ ہمارا ذہن ہمارے ڈیلی کے ڈیسیژنز اور فیلنگز کو کنٹرول کرتا ہے جبکہ روح ہمیں انر پیس اور اسپریچول گائیڈنس دیتی ہے۔ جب یہ دونوں بیلنس میں ہوتے ہیں انسان اپنی زندگی میں خوشی اور سکون محسوس کرتا ہے۔ ذہن اور روح کا ایک ایسا تعلق ہے جو ہمیشہ رہتا ہے۔ جب ہم اپنے ذہن اور روح کا خیال رکھتے ہیں تو ہم زندگی میں بہتری کی طرف جاتے ہیں۔ ہر دن کو ایک نیا سفر سمجھیں جہاں اپنی سائیکالوجی اور روح کا ساتھ حاصل کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو کون سا پوائنٹ سب سے زیادہ انٹرسٹنگ لگا ہے، اور اپنے دوستوں سے شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور اپنے روح اور ذہن کو سکون دیں۔
Thank you so much.